بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ہمارا موضوع ہے جہاد. جہاد ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اسلام کے بعض روایات کے مطابق جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک چھٹا یہ جہاد بھی ہے. تو جہاد اور ارکان اسلام اور عقائد اسلام کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. فی الحال کچھ موجودہ حالات کے تناظر میں جو دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں یا دائیں بائیں سے خبریں آتی رہتی ہیں تو اس حوالے سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پہلے پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے سب لوگوں کو کہ کبھی کسی طرح کے جہاد کے نام پر، کبھی کسی طرح کے جہاد کے نام پر، کبھی کسی طرح کے جہاد کے نام پر. اب میں ان کے نام نہیں لیتا. تو کس طرح سے یہ کام چلتا رہا ہے اور کس طرح کچھ لوگ جتھے اپنے آپ کو دین کے داعی اور اپنے آپ کو علمبرداران اسلام قرار دے کر اور اپنے سے اختلاف کرنے والے ہر دوسرے مسلمان کو وہ خارج از اسلام یا خارج از جو بھی ان کے عقائد و نظریات، تو یہ رویہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. اور جہاد کی جو تعلیم ہے یا جہاد کے جو مقصد ہے، جہاد ہوتا کیا ہے، اس سارے مسئلے سے سراسر انحراف بھی ہے اور شاید لا علمی بھی کہا جا سکتا ہے. کیونکہ بندہ ناچیز کے خیال میں کسی ایک فرقے کا، کسی ایک مذہب کا، کسی ایک مسلک کا، کسی ایک نظریے یا گروہ کا عالم، میرے خیال میں تو وہ عالم نہیں. عالم وہی ہوتا ہے جو کسی قسم کے مسلک پرستی، فرقہ پرستی اور ان سے بالاتر ہو کر اور صرف علم کو علم کی حد تک جانے، پرکھے، سمجھے اور پھر علم کا سچا طالب علم بن کر اور چیزوں کو سمجھے اور آگے بیان کرے. اور جو اپنے کسی خاص مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھ کر، میں کسی کی بات نام نہیں لے رہا، میں ہر ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہم چوں مادی کے نیست کے نعرے لگاتا ہے اور دوسروں کو خارج از اسلام قرار دے دیتا ہے. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. ہم بچپن سے یہی رویہ دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان میں. تو اس کچھ عرصے سے، کچھ عرصہ پچھلی دہائی، ایک دہائی سے پیشتر کچھ عرصہ، 2 دہائیاں، ایک دہائی جو ہے وہ کسی حد تک امن سے گزری. تو پھر ایک اور تنظیم، ادارہ جو بھی ہے وہ معرض وجود میں آیا اور اس نے یہ تصور کر لیا کہ ہم شاید جہاد کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، یا پیر جو ہیں وہ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، اپنے آستانوں میں بیٹھے ہیں، یہ سب بس فارغ ہیں اور ہم ہی بس علمبرداران اسلام ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد کو جانا جائے، جہاد کو سمجھا جائے. جہاد ہوتا کیا ہے؟ جہاد جہد سے نکلا ہے. جہد کا مطلب ہے کوشش. والذین جاہدوا، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنا رستہ ضرور دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ. تو جہاد کی بظاہر جو 2 قسمیں، تو ایک جہاد
جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس، جو غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے، آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجعنا الی الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر، یعنی جہاد بالسیف کو جہاد اصغر قرار دیا اور جہاد بالنفس کو جہاد اکبر قرار دیا۔ تو یہ تو جہاد کی وضاحت جو دو قسمیں ہیں، اور تیسرا جو جہاد ہے وہ کسی بھی جگہ، کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی انسان جو کوشش کرتا ہے جس بھی سلسلے میں، وہ بھی جہاد، وہ جوہد ہے۔ تو اب اس جہاد کو سمجھا نہیں گیا، جو جہاد جس کے نتیجے میں شہید ہوتا ہے کوئی شخص، کوئی مسلمان، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ شہید کا اعزاز عطا فرمایا ہے ان لوگوں کو۔ یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ شہید کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیا۔ فی الحال جہاد کو اگر ہم جہاد بالسیف کہتے ہیں تو وہ جہاد کون کر سکتا ہے؟ کیا جتھے، کچھ لوگوں کا گروہ، کچھ ٹولیاں جہاد کے نام پر بندوقیں، کلاشن کوفیں، بارود، اسلحہ اور یہ سارا اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے رہنے والے باشندوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کس قسم کا جہاد؟ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا جہاد؟ جہاد تو کفر کے خلاف ہوتا ہے۔ اسلام اور کفر کی لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے، یا اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو جہاد کا اعلان کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے بہت سارے لوگ اس کے فالوور ہوں، اس کی جذباتی اور ولولہ انگیز اور شعلہ بیاں تقریروں سے متاثر ہو کر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر دوسرے شخص کو خارج اسلام قرار دے دیتا ہے، صرف وہی اپنے آپ کو داروغہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میں ہی منزل من اللہ ہوں، معمور من اللہ ہوں، کہ میں جو کہہ دوں بس وہی اسلام ہے، اور جو میرے خیالات سے اختلاف رکھتا ہے، جو میرے طریقہ کار سے اختلاف رکھتا ہے، جو اختلاف چھوڑو تصور بھی کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھ کے چلتا نہیں ہے، وہ بھی فارغ ہے اسلام سے، وہ بھی فارغ ہے ختم نبوت سے، وہ بھی فارغ ہے قرآن سے، سنت سے، دین سے، اسلام سے۔ بس تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دعویٰ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری انٹرپریٹیشن ہے، جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہی اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ یہ اتھارٹی کس نے آپ کو دی ہے؟ Who has given you this authority کہ آپ اپنے آپ کو معمور من اللہ سمجھ لیں، اور جو آپ فرما دیں بس وہی شریعت اور قانون ہوتا ہے، اور جو آپ سے اختلاف کرے وہ فارغ؟ کیسا ہے کہ کس طرح آپ، کون ہیں آپ؟ Who are you? How can you say this? How can you do this? کوئی بھی جتھا کھڑا ہو جاتا ہے، اسلحہ اٹھا لیتا ہے اور رستے بند کر دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے۔ ہم پچھلے کچھ عرصے سے ایک سیاسی جماعت اس مشن پر کاربند ہے اور لگی ہوئی ہے لوگوں کو ملک کا سکون، امن برباد کرنے کے لیے، کہ لوگ چین سے کیوں رہ رہے ہیں، لوگ آرام سے کیوں رہ رہے ہیں۔ انفرادی طور پر تو جو بھی کسی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تو ایک معاشرے میں قانون و انصاف کی فضا ہے، ایک ماحول ہے، آرام سے لوگ رہ رہے ہیں اپنے گھروں میں، صبح سے کام پہ جاتے ہیں، شام کو کام سے آتے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں جی ہم تو اپنے مطالبات منوانے کے لیے راستے بند۔ یہ کون سی دلیل ہے، کون سی عقل ہے، کون سی لاجک ہے یہ آپ کے پاس کہ آپ یہ سمجھ؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ جس چیز کو وہ سمجھے گا کہ یہ درست ہے، اور جو جس چیز کو سمجھے گا، کیونکہ اس میں اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اس میں اس کی سیاست، شہرت اور اس میں اس کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کرے گا، کیونکہ لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی باتیں بڑے جوش و خروش سے، بڑی محبت سے سنتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ جب اٹھے گا، جب چاہے گا راستے بند کر دے۔
کس نبی کی تعلیم ہے، کس رب کی تعلیم؟ ہمارے رب نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے کھولے، راستوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر ہٹائے، کانٹے ہٹائے، کانٹے پھینکنے والوں کو روکا ہے، راستے صاف کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کے کون سے دین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ راستے بند کر رہے ہیں؟ آپ مجبور کر دیں گے حکومت کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ آپ کے مطالبات مانے جائیں، اور اگلا وزیر اعظم آپ کو بنا دیا جائے، تو پھر آپ ٹھیک ہیں، پھر باقی سب نظام ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا یا آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا اور آپ کو بس، پھر آپ جہاد کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف۔ جہاد کا یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا رکن ہے اسلام کا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی قوت کو جمع کرو، مضبوط کرو، اپنے آپ کو پہلے اپنی طاقت کو جمع کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے 13 سال مکے کی حیات طیبہ طاہرہ مطہرہ میں آپ کی مکے والوں کے ظلم، جبر، استبداد، تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ آپ کے ساتھ چند ساتھی تھے، اور جو چند ساتھی اور مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی ظلم و استبداد کا شکار بنایا جاتا تھا۔ تو پھر ہجرت فرمائی، ہجرت حبشہ ہوئی، پھر آخری فائنل ہجرت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو وہاں جا کر جب قوت مضبوط ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی ایک نظام، اس کا جو اللہ کی پلاننگ تھی اس کے مطابق، تو وہ وہاں پہ جب قوت جمع ہو گئی تو پھر کفار سے مقابلہ شروع ہو گئے، جنگیں ہونے لگ گئی، وہ بھی مسلط کی گئی، مسلط مسلمانوں پر کی گئی۔ مسلمانوں نے خود سے تو کبھی کسی پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حیات مبارکہ میں آپ نے تو جو دائیں بائیں جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کی، امن کے معاہدے کی، محبت سے سکون سے رہنے کی، کیونکہ اسلام تو امن کا نام، اسلام تو سکون کا نام ہے، تحفظ کا نام، سلامتی کا نام ہے، امان کا نام ہے، رحمت کا نام ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین، پورے جہانوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، آسمان کے لیے، زمین کے لیے، ستاروں کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، ساتوں آسمانوں، ساتوں ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا وجود مبارک، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو کس طرح رحمت وہ انشاءاللہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کی امت، آپ کا ہونا کائنات کے لیے، کائناتوں کے لیے رحمت، جہانوں کے لیے رحمت، جہانوں کے لیے رحمت، آپ کا ہونا جہانوں کے لیے رحمت۔ تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جہاد جو فی سبیل اللہ ہے، اس کا اعلان اسلامی حکومت مشاورت سے اس وقت کے حالات اور واقعات کی روشنی میں مجلس شورا جو بھی جس کی اسلامی مملکت کی ہوتی ہے، اور اگر ان کے پھر دائیں بائیں کو اسلامی مملکت کے جو اتحادی ہیں مل جل کر کسی بھی طاغوتی کفریہ قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے بچاؤ کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے لیے دفاعی جنگ لڑتے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے جہاد۔ چند لوگوں کا جتھا، گروہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی فالوئنگ کو دیکھ کر، یہاں پہ ہم چما دیگر میرے اتنے فالوور، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارے تو اتنے فالوور ہیں، مجھے تو جی اتنے لوگوں نے سن لیا، مجھے تو یہ دیکھیں اتنے گھنٹوں میں اتنے لوگوں نے دیکھ لیا۔ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو آپ پیغمبر بن گئے ہو گئے؟ اعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر رباشت، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ ہر شخص ایک رائے رکھتا ہے، اور وہ رائے ہے، وہ وحی الہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں،
میری سمجھ این خداوندی سمجھ، میری سمجھ، میری عقل، میرا شعور، میری دانست، میری فراست جو ہے وہ این نبوی فراست، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ سمجھیں، عمل کریں، وہ آپ کی ذات کی حد تک، لیکن دوسروں پر داروغہ بن جانا، دوسروں کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کو پہلے سمجھ لیں، جہاد ہوتا کیا ہے، جہاد کا دائرہ کار کیا ہے، جہاد کن حالات میں کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، یہ طاقت، یہ اختیار کسی کے پاس ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہزاروں میل کے دور پہ مسلمانوں پہ بھئی وہ مسلمانوں کے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو جا کے لڑو ان کے ساتھ۔ آپ اپنے ملک کا سکون کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ تو بعد کی بات، اول خیش بات درویش۔ Charity begins at home. You first make sure the safety and security of your people. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی اور امن اور سکون کو برباد کر رہے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ کسی کو کبھی بھی اختیار نہیں رہا، اسلامی حکومت کا سربراہ بھی حالات کے تناظر میں اور خود سے، یہ تو اب حالات کی ہے ستم ظریفی یا موجود حالات، کہ کن حالات میں کون سا فیصلہ کس نے لینا ہے، وہ صاحب اختیار کا کام، جتھوں کا، گروہوں کا کام نہیں ہے۔ چند فالوورز رکھنے والوں، ہزاروں لاکھوں فالوور رکھنے والوں کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مائنس کریں، اپنے آپ کو مائنس کریں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہی جو بتائیں گے وہ دین ہوگا۔ کوئی اور شخص اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ جو بتائے وہ دین ہے۔ دین اللہ کا ہے اور لوگوں تک پہنچ چکا ہے، کسی کو داروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔